العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. باب کراہیت ما یستنجا به. به قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لید اور گوبر سے استنجا مت کرو اور ہڈیوں سے مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. عنوان ہے باب کراہیت ما یستنجا به. ان چیزوں کا بیان جس سے استنجا کرنا مکروہ ہے. حدیث میں یہاں دو چیزیں بتلائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے استنجا مت کرو، ایک گوبر اور ایک ہڈی. فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ. یہ دونوں چیزیں جنوں کی خوراک ہیں. اس روایت میں جنوں کو تمہارا بھائی کہا گیا. زاد اخوانکم من الجن، ہمارا بھائی بتلایا گیا. یہ بھائی یا تو اس وجہ سے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم اور وہ دونوں بھائی ہیں، یا یہ کہ امت میں دونوں شریک ہیں اس اعتبار سے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. تیسری توجہ یہ ہے کہ ترحمن ایسا کہا گیا، یعنی ایک ہمدردی کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے. اس لیے کہ اس موقع پر منع کیا گیا کہ لید گوبر ہڈی وغیرہ سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ یہ خوراک ہے. کس کی ہے؟ تمہارے بھائیوں کی، یعنی جنوں کی خوراک ہے. تو چونکہ منع کرنا تھا تو اس کے پیچھے ایک ہمدردی کا جذبہ پیش کیا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے فائدے کے لیے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ. یہاں دو ایک بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنوں کی خوراک کیسے ہے. یہ لید جنوں کی خوراک ہے تو کیسے؟ ہڈیاں جنوں کی خوراک ہیں تو کیسے؟ تو مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں. پہلی بات یہ ہے، بعض حضرات جو فرماتے ہیں پہلی بات کہ یہ روس جس سے استنجا کو منع کیا یہ جناتوں کے لیے کھاد کا کام دیتی ہے، اور کھاد واسطہ بنتی ہے
غذا کے وجود میں آنے کے لیے. تو گویا یہ گوبر جو ہے یہ سبب ہے اور واسطہ ہے خوراک کے لیے. اس اعتبار سے ان کو زاد و اخوانکم من الجن سے تعبیر کیا گیا. مگر یہ توجیہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تو یہ انسانوں کی خوراک بھی کہلانے کی اہل ہے. اس لیے کہ انسانوں کی خوراک گیہوں وغیرہ جو کھیت سے نکلتے ہیں اس میں بھی روس لید گوبر کھاد کا کام کرتے ہیں. تو اگر ذات سے مراد یہی ہے تو پھر جنات کی ایک تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ملتی. اس لیے یہ قول مضبوط نہیں مانا گیا. اس کی دوسری توجیہ بعض حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ روس بذات خود جنات کی غذا ہے. لید گوبر جنات کی غذا ہے بذات خود. جب ان کے ہاتھ میں یہ چیز پہنچتی ہے تو نجاست وہاں سے اللہ کی طرف سے اٹھا لی جاتی، دور کر دی جاتی. اور اس پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ روس کو نجاست کا مادہ سلب کر کے بعین ہی اسی چیز کو جنوں کی غذا اللہ بنا دیتے، یعنی اس کو غلے کی شکل میں تبدیل کر دیتے. چوتھی توجیہ علماء نے یہ پیش کی ہے کہ روس جنوں کی خوراک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جانوروں کی یہ غذا ہوتی. اور یہ توجیہ مسلم شریف کی ایک روایت سے ماخوذ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو خطاب کر کے فرمایا کل بعرۃ علف لدوابکم، ہر مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ کا اور خوراک کا کام کرتی. تو زاد و اخوانکم سے مراد ہے، زاد و اخوانکم من الجن سے مراد ہے من دواب الجن، زاد و دواب اخوانکم من الجن. بہرحال ان چار توجیحات میں جو بھی توجیہ آپ پسند کریں، ہر صورت میں اتنی بات طے ہے کہ روس کو اللہ تعالیٰ نے، روس کو اور ہڈیوں کو اللہ نے جنوں کی خوراک بنائی ہے. دوسرا ٹکڑا ہے کہ ہڈیاں بھی جنوں کی خوراک ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہڈیاں خوراک ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقل یہ ہڈیاں ہی ان کے ہاتھ میں جاتی خوراک بن جاتی ہیں. بعض جانور یہ ہڈی کھاتے ہیں، ان کے لیے وہی خوراک ہے. ممکن یہ بھی ایک امکان ہے، ایک احتمال ہے. لیکن محقق جواب یہ ہے کہ ہڈیاں جنوں کے ہاتھ میں پہنچتی ہیں تو پرگوشت بنا دی جاتی ہیں. مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں اس مفہوم کی روایت موجود ہے جس میں یہ وارد ہے کہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما. جنات سے آپ نے بتلایا تھا کہ جب یہ ہڈیاں تمہارے ہاتھ میں آتی ہیں
تو گوشت سے بھر دی جاتی ہیں۔ البتہ یہاں ایک تعارض ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے لکم کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم او فرما یکون لحما، جو شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے جانور، اس کی ہڈیاں جنات کے لیے پرگوشت بنا دی جاتی ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں الفاظ کل عزم لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس میں بتایا گیا کہ مردار ہڈیاں ہیں جو باقاعدہ جن کو ذبح نہیں کیا گیا ہے وہ پرگوشت بن جاتی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حل کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں باتیں ثابت ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ فرمایا ہوگا کہ ہڈی پر اللہ کا نام لیا جائے نہ لیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ جنات کی غذا بنتی ہے۔ اب مسلم میں اس کی ایک شکل زکوٰۃ شرعیہ والی بتائی گئی کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا گیا ہو، اور ترمذی میں دوسری شکل اس کی بتلائی گئی۔ تو ایک راوی نے ایک بات بتائی، دوسرے راوی نے دوسری بات بتائی۔ اب ایک راوی نے ایک بات بتائی اور ایک چھوڑ دی، تو وہاں بھی یہ بات ہوگی کہ اس کے مقابلے میں جس نے دوسری بتائی اس نے دوسری بات یاد رکھی تو اس کی وہ بات مقبول، اور دوسرے نے بھی ایک بات بتائی اور ایک چھوڑ دی، تو ہر ایک کی بات میں ایک بات زائد ہے اور ایک بات متروک ہے، تو دونوں کی ایک ایک بات جو آ رہی دونوں لے لی جائے گی اور مجموعہ دونوں کا بنے گا، یعنی کہ کل عزم یذکر اسم اللہ علیہ ولم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ لیا گیا ہو، دونوں صورت میں وہ جنوں کی خوراک، وہ ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ اور شاہ صاحب نے دونوں روایتوں کو دو جگہ سے لے کر کے ایک پوری روایت اس لیے مان لیا، کہا کہ اصل میں ایک قاعدہ ہے جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا۔ وہ قاعدہ ہے حفظ کل ما لم یحفظہ الآخر، یعنی ایک راوی نے ایک بات یاد رکھی، دوسرے نے اس کو یاد نہیں رکھی، تو اب یہ راوی کی ایک زیادتی ہے جس نے ایک بات یاد رکھی، اور اگر وہ راوی ثقہ ہے تو ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، لہذا ہر ایک کی یاد کی ہوئی بات زیادتی کے درجے میں لے کر کے یہ مقبول ہوگی، اور پھر مجموعہ بنے گا کہ دونوں قسم کی ہڈیاں اس قابل ہیں کہ کہا جائے کہ حدیث میں ان کو جنوں کی خوراک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انہ کان، اب اس میں ایک بات آگے چل کر کے آئی ہے 2 سطر کے بعد کہ عبداللہ ابن مسعود مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، آگے چل کر کے وہ آئی ہے، میں ابھی اس کو یہیں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کا سفر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ میں لے گئے۔ یوں تو لیلۃ الجن کا واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا ہے، اس میں بعض میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور بعض میں نہیں تھے، کچھ اور دوسرے لوگ بھی تھے، اس موقع کی یہ روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، سلمان فارسی اور جابر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ
امام ترمذی کہتے ہیں فقد روا هذا الحدیث اسماعیل ابن ابراہیم، اس حدیث کو اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے بھی داؤد ابن ابی ہند سے نقل کیا۔ اوپر یہ روایت حفص ابن غیاث نے داؤد ابن ابی ہند سے نقل کیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اور داؤد ابن ابی ہند نے شعبی سے لیا تھا، اور پھر آگے نام ہے علقمہ اور عبداللہ ابن مسعود۔ یہاں ملا، یہ کہتے اس حدیث کو اسماعیل ابن ابراہیم نے اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے داؤد ابن ابی ہند سے، اور پھر انہوں نے شعبی سے لیا، جیسے اوپر یہ روایت شعبی سے منقول تھی، اور پھر علقمہ کا نام، پھر عبداللہ بن مسعود کا نام، اور اس میں اس طرح وارد ہے کہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن، وہ لیلۃ الجن کے واقعے کے وقت میں۔ سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کے کرے فقال الشعبی، شعبی نے اس میں بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن، یہاں قال کی تصریح کر دی، یعنی شعبی نے فرمایا ہے، یہ قال سے شعبی کی تصریح اس بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو شعبی بیچ کے واسطے کو حذف کر کے بول رہے ہیں، تو یہ شعبی کی مرسل روایت ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی جو روایت ہے وہ حفص ابن غیاث کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے محدثین کے نزدیک، اور اس باب میں حضرت جابر اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ سند میں اسماعیل ابن ابراہیم آئے ہوئے تھے، یہ اسماعیل ابن ابراہیم وہی ہیں جن کو اسماعیل ابن علیہ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، مگر یہ اپنے والد سے زیادہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہے، اور مشہور ہو گئے ہو۔ جب ان کو لوگ اسماعیل ابن علیہ کہتے ہیں، ان کے دور میں جب کہتے تھے اور یہ سنتے تھے تو کبھی کبھی خفا بھی ہوتے تھے، اور ناراضگی میں کہتے تھے کیا میرے والد نہیں ہیں جو ماں کی طرف میری نسبت کرتے ہو؟ مجھے جو لوگ ابن علیہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن ان کا دامن پکڑوں گا، مجھے اسماعیل ابن ابراہیم کہا کرو۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ راوی کا جس نام سے شہرہ ہو جاتا ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تنقیص یا کوئی تعیر تشنیع وغیرہ کا پہلو بالکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں داؤد اعمیٰ، حالانکہ آج آپ کسی کو اگر اندھے کو اندھا کہہ دیں تو وہ ناراض سا ہو جاتا ہے۔ سلیمان اعمش، تو کوئی عامش ہے، کوئی اعمیٰ ہے، کوئی احول ہے، کوئی عارج ہے، یہ تعارف کے لیے، اور راویوں کی دنیا میں بڑی اہم چیز تعارف ہے کہ ایک راوی کا دوسرے راوی سے کسی طرح سے بھی اشتباہ نہ ہونے پائے، اس لیے اہون سمجھ کر کے کہ تھوڑا سا صورتاً احترام مفلوج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی کو اعمیٰ، کسی کو عارج، کسی کو اعمش وغیرہ کہا جائے، صورتاً تھوڑا سا احترام متاثر ہو رہا ہے، مگر اس سے روایت کا احترام باقی رہتا ہے، اس لیے کہ راویوں میں جب اشتباہ نہیں ہوگا تو راویوں کی صحیح حیثیت معلوم ہوگی، اور راویوں کی صحیح حیثیت جب معلوم ہوگی
پھر روایت کی صحیح حیثیت متعین ہوگی۔ تو بڑے مقصد کے لیے ہمیشہ چھوٹا مقصد قربان ہوتا ہی ہے۔ اس اعتبار سے اسماعیل ابن الیہ کہا جاتا ہے، نہ کہ اسماعیل ابن ابراہیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.